بات کر رہا تھا پہلے میں اپنے والد سے کہ میرے اندر یہ چیز کیوں ہے، تو اس کی سب سے بڑی جو اہم وجہ ہے وہ ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ جو بندہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فخر سے لیتا ہے، ان کا چرچا فخر سے کرتا ہے، ان کی محبت اور چاہت کو جگہ جگہ خود بھی کرتا ہے، پھیلاتا بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ ان کی ہر دیے گئے قول کو، ہر دیے گئے فعل کو عمل میں لاتا ہے، اور بہت زیادہ حد تک ان کے ناموں کا احترام کرتا ہے، ان کے ہر ایک عمل اعمال کے اندر اپنی توجہ، اپنی خاص مہربانی کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کریم اس انسان کے اندر 5 قسم کی خوبیاں پیدا کرتے ہیں۔ پہلی خوبی، جب آپ لوگوں کے والدین آپ کے لیے بہت زیادہ شفیق بنتے ہیں تو یہ کس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے مولا امام علی مقام کی اپنی اولاد کے لیے کی جانے والی تربیت۔ اللہ کریم نے، آپ نے سوچا ہوگا، غور کیا ہوگا کبھی اس چیز پر کہ جب نظام اللہ کا ہے، کائنات کا وارث و مالک اللہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں نماز اللہ کی ہے، روزہ اللہ کا ہے، حج اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن حج کے اندر جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہمارے اوپر کچھ رکن واجب ہوتے ہیں، ہمارے فرائض میں شامل ہوتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، ہم نے صفا مروہ کے درمیان میں چکر لگانے ہیں، ہم نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری شرائط ہیں۔ اب آپ بتائیں، حج اللہ کا، قبول اللہ نے کرنا ہے، جانا اللہ کی طرف ہے، لیکن اس میں شیطان کا کیا تعلق ہے، اس میں صفا مروہ کے درمیان کا کیا تعلق ہے؟ تو اس میں ایک واضح چیز ہمیں مثال ملی کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے ساتھ جو محبت اور چاہت جوڑی ہے، تو اللہ کریم نے ایک رکن بنا دیا ہے، ان کا بھی اپنی حقیقت، اپنی کائنات میں حصہ پیدا کر دیا ہے کہ جب تک یہ لمٹ پوری نہیں ہوگی تب تک میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کو ہر ایک نے قربانی پیش کی ہے، اللہ کی ذات سے ہر ایک نے لو لگائی ہے۔ اب چیزیں اللہ کی ہیں، وارث اللہ ہے، وہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، لیکن اس نے اپنے انبیاء، اپنے صالحین کا حق نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے جتنا اس کو راضی کیا، اگر اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بچوں کو چھوڑو جنگل میں، تو جنگل میں چھوڑا۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم ان کو واپس لے آؤ، مجھے قیمتی چیز چاہیے، ابراہیم واپس لے کے آئے۔ اور اس سفر کو جس طریقے سے رب نے طے کروانا چاہا، ان انبیاء نے، ان کامل ہستیوں نے اسی طریقے سے طے کیا، جس کے نتیجے میں حج تو اللہ کی ہے، لیکن یہ رکن تو ابراہیم اور اسماعیل کی سنت میں شامل ہے، حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت میں شامل ہے، لیکن ہمارے اوپر کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم ان رکن کو فالو نہیں کرتے تو ہمارا حج بھی قبول نہیں سکتا۔ تو مطلب ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بندہ بھی رب کے راستے میں جائے گا تو اس کا مقام ہوگا، اللہ کریم اس کی تعریف کرے گا، اس کا چرچا کرے گا، اس کا حق نہیں رکھے گا۔ جب اس کو زمانے میں عزت مل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کی وجہ سے اس کے منہ کو نہیں مل رہی ہوتی، وہ اس رب کا اس کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے مل رہی ہوتی۔ اور ہمیں یہاں پر ایک پیغام ملتا ہے کہ جب ہمارے والدین ہماری بہت زیادہ خاطرداری کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو یہ حضرت مولا امام علی شہنشاہ کربلا کے والد محترم کی وجہ سے۔ ہمارے گھروں کے اندر مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہت کچھ ہے۔ اب یہ سب کچھ کس کا نتیجہ؟ حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا نتیجہ۔ یہ وہ شہنشاہ بی بی ہے، یہ وہ مہربان بی بی ہے کہ جو بروز قیامت عورتوں میں شفاعت کا مرکز بننے کی، اور مردوں میں پیارے کریم آقا نامدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کا مرکز بننے کی۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے جو وارث ہے دین اسلام کا، اور یہی وارث بروز قیامت بھی زار و قطار روتے نظر آئیں گے۔
حالانکہ دکھ بھی انہوں نے سہے، تکلیفیں بھی انہوں نے برداشت کی، سر بھی انہوں نے قلم کروائے، سب کچھ انہی کا گیا، لیکن پھر بھی وہ کسی کی خاطر، پوری امت کی خاطر، جان انجان کی خاطر بروز قیامت اپنے آنسو بہا رہے ہوں گے۔ تو رب نے اسی عقیدت، اسی حقیقت کو دیکھتے ہوئے ان کو تو جہانوں کی رحمت سے مالا مال کیا، اور اللہ کریم نے واضح طور پر فرمایا، واضح طور پر فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واضح طور پر فرمایا کہ جو بھی میرے نبی کا گھرانہ ہے، جب بھی ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ پاک ہوتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ جیسے کہ عورتیں کبھی بھی بچہ پیدا ہو تو وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، لیکن بی بی سیدہ خاتون جنت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر اللہ کا ایک ایسا فضل ہے کہ وہ کسی قسم کی ناپاکی کا شکار نہیں ہے، وہ پاک ہیں، اور ان کو ہمیشہ نور کی چادر سے ڈھانپا جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی کم تر یا معمولی چیز کو ان کو زیبتہ نہیں کیا جاتا، ہمیشہ اللہ کریم اپنے خاص خزانوں سے ان کو تاج عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی مثال ہے کامل مومن کی، یہی مثال ہے ایک کامل ولی کی، ایک کامل اللہ کے نیک بندے کی، کہ جب وہ بھی اپنے رب کو راضی کرتا ہے تو اللہ کریم بہت زیادہ شانوں سے اس کا نوازتا ہے، بہت زیادہ فضل، بہت زیادہ رحمت اور بہت زیادہ کرم اس کی طرف جاری و ساری رکھتا ہے، اور اس کی زندگی کو بہت آسانیوں اور بھلائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے رب سے، اللہ کریم اس کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو عطا فرما دے، لیکن آپ کو نہیں ملتا، اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ، یا اللہ بھی نہیں بولتے، کہتے ہیں کسی بندے کو، یا کوئی بھی ایسا عاجز و انکسار بندہ ہوتا ہے، آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ مجھے یہ چیز لا کے دو، مجھے یہ چیز دو گے، میں آپ سے لوں گا۔ اللہ کا نام آپ نہیں لیتے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز لا کے دو، میں آپ کو جو ہے مطلب آپ سے ہی لوں گا، میں نے کسی اور کے پاس نہیں جانا، میں نے آپ سے لینی ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ منفی ہوتی ہے، وہ اس چیز کو جو ہے وہ شرک، بدعت، عجیب عجیب ورڈز کے اندر کنورٹ کرتے ہیں، لیکن افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ ایسی فضیلت والی ہونی چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے اندر نقص نہ نکال سکے۔ اب بالفرض میں نے یہ بات کی، اگلا بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ غلط ہے، تو یہ میرا افضل ہونے کی علامت نہ ہوئی۔ میرا افضل ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر میں نے یہ بات بول دی ہے تو کوئی بندہ اس میری آراء سے اختلاف ظاہر نہ کرے۔ اب میں جانتا ہوں، میری بھی آنکھیں کھلی ہیں، میرا بھی دل ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، سب کچھ ہے، مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ میں خدا کی مخلوق ہوں، اور میرا وارث خدا ہے، اور دینے اور لینے والا وہ ہے، بندہ تو نہیں ہے۔ اگر بندے سے میں نے یہ ایکسپیکٹیشن کی ہے تو پہلا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ میرا خدا ہے، بلکہ خدا تو میرا خدا ہے، خدا تو میرا اللہ ہے، دینا تو اس نے ہے، بندہ تو ایکسپورٹر ہے، ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ آسمان سے اتر کر تو میری مدد نہیں کرے گا نا، اس نے کوئی نہ کوئی راستہ بنانا ہے تاکہ وہ میری مدد اپنی رحمت سے فرمائے۔ آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ آپ بہت سارے لوگوں سے اپنے نام سے مانگے کوئی نہیں دیتا، لیکن جب اللہ کا نام دے کے مانگتے ہیں، کچھ کوئی نہ بھی دے مگر کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں، تو یہ آپ کی منہ کو نہیں دیتے، یہ اللہ کے نام کو سن کر لوگ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ خود سوچیں، خود سمجھیں، اللہ کا نام لیا نہیں ملا، اس بندے کا نام لیا مل گیا، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خود تو بہت بڑی ذات ہے، دینا تو پھر بھی اللہ نے ہے۔ اللہ کا حق تھا نا کہ جب ہم نے اللہ کے نام لے کے مانگا تھا تو پھر اللہ دے دیتا، لیکن جب اس بندے کا نام ہم نے لیا تو پھر اللہ نے دیا، پھر بھی تو اللہ نے دیا۔ فرق کیا؟ فرق یہ تھا کہ اللہ کریم اس انسان کی حقیقت، اس انسان کی اپنے ساتھ لگن کا جواب دینا چاہتا ہے کہ اگر اس انسان کو میری ذات سے لو ہے، یہ میرے اوپر یقین رکھتا ہے، یہ میرے کیے گئے ہر فیصلے کے اوپر عمل کرنے والا ہے، تو میں بھی اس انسان کو جھکنے نہیں دوں گا، میں بھی اس انسان کا چرچا دنیا میں قائم کروں گا،
دوں گا تو میں، وارث تو میں ہوں، لیکن وسیلہ اس انسان کا لوگ دیں گے پھر دوں گا۔ تو یہ اللہ کریم ایک اپنا خاص فضل اور اپنی خاص رحمت نازل کرتے ہیں، اور اللہ ہر ایک کا وارث ہے، لیکن جو اس کو اپنا وارث سمجھتا ہے وہ کوئی عام سی سوچ والا نہیں ہوگا، وہ کوئی لٹو پٹو سوچ والا نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک رب کی چاہت ہوگی، رب کی محبت ہوگی، اور رب کا خاص قرب اس کے دل میں ہر طرف سے چھایا ہوگا، اور اللہ کریم اس پر اپنی خاص رحمت اور اپنا خاص کرم نازل کرتا جائے گا۔ اب جب میں سوچوں گا، جب میں اس چیز کو سمجھوں گا کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اور بندے کا نام لیا تو دے دیا، اپنا لیا تو نہیں دیا، اب میرے دل میں جب سوال پیدا ہوگا تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ میرا اپنے خدا سے کوئی بھی کامل رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خدا ہے میرا ہر چیز کا وارث، بندہ تو میرے جیسا ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، اس میں یہی فرق ہے کہ وہ اپنے خدا کے زیادہ قریب ہے اور میں اس کے اتنا قریب نہیں ہوں، اس لیے اس کی چاہت وہ زیادہ کرتا ہے اور میری کم کرتا ہے، کیونکہ میں اس کو اپنا بنا نہیں پا رہا، اس نے اس کو اپنا بنایا، اس نے مشقت کی ہے، میں نے کی نہیں، اس نے اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھ لیا، میں بھوکا نہیں رکھ سکا، اس نے آپ کو ذلت میں بھی رکھ لیا، میں نہیں رکھ سکا، فرق تو یہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہے اور میں ناکام ہوں۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس خدا ہے، میرے پاس دولت ہے لیکن خدا نہیں ہے، میں اداس ہوں، وہ خوش ہے، سوال تو یہی ہے۔ اب جو مین چیز سمجھائی جا رہی تھی کہ جب آپ کو رزق دیا جاتا ہے تو وہ رزق ہمیشہ اولاد علی کی محبت اور چاہت کے نتیجے میں دیا جاتا ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور لگن کے روپ میں دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے تو یہ حضور کا صدقہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب سے بہت پیار ہے، بہت پیار ہے، اور سچا پیار ہے، ایسا پیار ہے کہ جس محبوب کے نام کے اوپر اب سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ آپ ایک بار اس کے محبوب کا نام تو لے کر دیکھیں، آپ کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا دے گا۔ آج جو اس کے محبوب کا احترام نہیں کرتے، اس کے محبوب کا خون کا احترام نہیں کرتے، وہ انسان زمانے میں عالم بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن ان کے اندر دین کی جذبے نہیں ہوں گے، وہ مردہ دل ہوں گے، مردہ ایمان ہوں گے، مردہ حوصلے ہوں گے، وہ کبھی بھی دین کے کسی مشکل لمحے کے اندر دین کی سپورٹ کے لیے آگے نہیں نکلیں گے، وہ ہمیشہ بیٹھ ہی جائیں گے اور بیٹھے ہی رہیں گے، جس سے آپ واضح دیکھ لیں گے کہ وہ کس قابل ہیں اور انہوں نے کس طرف مڑنا ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی بہت زیادہ آسان اور بھلی ہو جاتی ہے۔ دین کا مطلب نماز، قرآن، عبادت، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، دین کا مطلب ایک کفر اور اسلام میں فرق ظاہر کرنا ہے۔ اور کیسے فرق ظاہر ہوگا؟ جب دین والے کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ کافر اس کو دیکھ کر بھی خوف زدہ ہو جائے گا، اور خوف زدہ صرف نمازی کو دیکھ کر نہیں ہوگا، جس کے اندر دین کی تڑپ ہوئی، جس کے اندر دین کا جذبہ ہوا، جس کے اندر اپنے خدا کی سچی اور پکی محبت ہوئی۔ کبھی میں نے سوچا کہ آج پورا دن گزرا، میں نے ایک نماز پڑھی، ایک چھوڑ دی، کیا ہو گیا چھوڑ دی؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرے دین پہ اثر پڑے گا، میرے ایمان پہ اثر پڑے گا۔ میں نے ایک لمحہ چھوڑا، وہ میری آدھی ایمان کی کیفیت کو لے جائے گا، اور جتنی میری ایمان کی کیفیت چلتی جائے گی اتنا میں خالی ہوتا جاؤں گا اور کمزور دل اور بزدل بنتا جاؤں گا، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ حد تک غم اور تکلیفیں میرے قریب آ جائیں گی، کیونکہ جب میں افضل تھا تو ہر چیز مجھ سے دور رہتی تھی، ہر چیز کو مجھ سے خوف آتا تھا، لیکن جب میں بزدل بنا تو ہر چیز کے اندر طاقت آ گئی اور وہ میرے مقابلہ کرنے آ گئی۔ اس کے نتیجے میں میں شکست کھا گیا، میرے سوچے، میرے حوصلے، میرے عزائم سارے کمزور پڑ گئے، اور میں اتنا کمزور پڑ گیا کہ میں ایک ایک چیز کا محتاج بن گیا۔ حالانکہ میرا خدا ہے، اس کی سچی اور پکی کتاب بھی موجود ہے،
اس کا حبیب بھی ہے، لیکن میں ان کو اپنا وارث نہیں سمجھ پایا، اور میں اکیلا رو رہا ہوں، اکیلا داڑ رہا ہوں، اور مجھے کوئی سننے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دکھ درد میں شرکت کرنے والا نہیں ہے۔ میرے اندر سب کچھ ہے، میں نمازی بھی ہوں، میں پرہیزگار بھی ہوں، میں عبادت گزار بھی ہوں، پھر بھی مجھے سکون نہیں آ رہا، خوشی نہیں آ رہی، چین نہیں آ رہا، اور میں اپنے آپ کو لاوارث اور تنہائی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کہ میں نے اپنے آپ کو دین کے راستے پر راغب نہیں کیا۔ جب میرے اندر میرا ایمان جاگے گا تو میری ایک آہ کی آواز سن کر ایک شیطان خوف زدہ رہے گا، کیونکہ میدان کربلا میں جو شمع روشن کی امام علی مقام نے اپنے ننھے ننھے بچوں کا خون دیکھ کے، تو وہ بہت بڑی مثال کے لائق ہے۔ اور اگر یہی شمع ہم بھی روشن کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا دین آباد ہو جائے گا۔ دین کے اوپر جو بری نظریں رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے دین کی طرف کبھی بھی بری آنکھ نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ ہمارے دین کا خود بھی احترام کریں گے۔ جب ہم اپنے دین کو چھوڑیں گے تو وہ بھی ہمارے دین کا مذاق بنائیں گے، کیونکہ وہ تو کافر ہیں۔ ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنا دین بچانا ہے، ہمیں اپنے دین کا محافظ بننا ہے، دین کی عزت اور تعظیم کی خاطر بلند ہونا ہے، اپنے آپ کو کھولنا ہے، اپنے دلوں کو کھولنا ہے، اپنی نگاہوں کو کھولنا ہے، اور حقیقت اپنی وہ کیا ہے؟ صرف اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے تو ہماری کوئی پہچان ہے، اگر اسلام نہیں تو ہماری کوئی پہچان نہیں۔ اب جب چیزیں ہم لوگ سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے گی۔ میں اپنی چند ایک کی حاضری کے اندر، چند ایک لمحوں کی حاضری کے اندر یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی مفکر نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا فلسفی انسان نہیں ہوں، میرے اندر کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہے، اور پیارے کریم آقا نامدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہے۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو کہ میرے دل کو کمزور نہیں پڑنے دیتی، مجھے بہت طاقت دیتی ہیں، بہت ہمت دیتی ہیں، میرے منہ سے نکلنے والے ہر کلمے کے اوپر اپنی خاص رحمت اور کرم نازل کروا دیتی ہیں۔ دینے والا رب ہے، آل محمد صرف ایک وسیلہ ہے، کیونکہ وہ ایسا پاک گھرانہ ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت اور انہی لوگوں پر ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اگر دین پر مشکل وقت آیا تھا تو آل محمد نے اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کی تھی، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی تھی، انہوں نے کھڑا ہو کر دکھایا اور اپنے گلے کٹا کر دکھائے کہ ہم دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا کے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین بہت بڑی اہم چیز ہے، کبھی بھی اس کو نہ چھوڑنا، کسی بھی صورت اس کو فروخت نہ کرنا، کسی بھی قیمت اس دین کا سودا نہ کرنا، کسی بھی قیمت اس دین کو مذاق یا عام سی چیز نہ سمجھ لینا، بلکہ یہ بہت بڑی پاک اور مقدس چیز ہے، اور کبھی بھی اس کا تعظیم کرنا مت بھولنا۔ جتنا زیادہ اس دین کے قریب ہوتے جاؤ گے اتنے مضبوط ہوتے جاؤ گے، جتنے زیادہ مضبوط ہوتے جاؤ گے اتنا اللہ کا فضل پاتے جاؤ گے، اور جتنا اللہ کا فضل پاتے جاؤ گے اتنا زیادہ حق اور سچ والے بن جاؤ گے، اور بہت زیادہ جنت کے حقداروں میں ٹھہر جاؤ گے۔ اب یہ بہت ساری باتیں، جب میری سوچ، میرا ارادہ اس چیز پر قائم ہوگا تو میری زندگی بدل جائے گی۔ صرف شیطان مجھے تب چھوڑے گا جب میرا ایمان مضبوط ہو جائے گا، جب میرا دل زندہ ہو جائے گا، جب میری نگاہ کے اندر ایک تاثیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو جائے گی، میری زندگی بدل جائے گی۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو ان باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان پر صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ بتائیں گے اس کے اندر مین مرال کیا بتایا گیا ہے؟
جو کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جزاک اللہ۔